بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان ضد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ استغفر اللہ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غیظ و غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تھی تاکہ وہاں پر کوئی اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفرانہ نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہے، اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی۔ اس کا رزق باقاعدہ ہر طرف سے آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا باندھ معرب تعمیر کیا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرتا ہوا پانی اس باندھ میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ٹوکری سر پر رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکریاں تازہ پھلوں سے بھر جاتی، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے غریبوں اور مسکینوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کی جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریبوں، بے نوا لوگوں، عمرہ اور ثروت مند ان کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی اور فاصلہ زیادہ ہو تاکہ کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غیظ و غضب نازل کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معرب نامی باندھ کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا۔ اس باندھ میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک باندھ کی دیواریں ٹوٹیں اور بہت بڑا سیلاب آ گیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر تباہ ہو گئے۔ ان باغات اور زراعت میں سے صرف
بیری کے اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنائے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکری کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔